أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 21واں پارہ ہے اور 21ویں پارے کا یہ چھٹا رکوع ہے جو پورا کا پورا رکوع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 20 سے لے کر 27 تک یہ آیات بنتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان مبارک آیات کا ترجمہ اور مفہوم اور اسی حوالے سے مختصر سی گفتگو۔ بڑی اہم آیات ہیں، بڑی اہم آیات ہیں، باشعور انسان کو جھنجھوڑ دینے والی آیات ہیں۔ آپ اپنی توجہ منعکس کریں گے تو انشاءاللہ قرآن مجید کے خزانے بلا شبہ آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی رحمتیں آپ کا استقبال کریں گی اور انسان کو اپنے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے بہت کچھ سوچنے اور کرنے کا موقع ملتا ہے جب انسان شعوری طور پر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ کی خاص نشانیوں میں تمہارے غور کرنے کے لیے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ ذرا اپنے اوپر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثم اذا انتم بشر، پھر تمہیں ایک انسان بنا دیا۔ تنتشرون، اور انسانوں کی جب پوری برادری بنی تو پھر پوری کائنات میں وہ اسی انداز میں پھیل گئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ دوسری آیت ہے میرے بھائیو۔ اللہ کی
بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے انسانوں میں سے، تمہیں میں سے، تمہاری فیملی میں سے، تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کا انتخاب کیا. اور یہ میاں بیوی کا رشتہ اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ باہم میاں بیوی ایک فیملی میں رہتے ہوئے باہم سکون، اطمینان اور تسلی کا باعث بنے اور ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاون بن جائیں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی نشانی میں ایک کمال قسم کا جذبہ اس نے یہ رکھا کہ دونوں میاں بیوی جنہوں نے شاید پہلے کسی کو نہ دیکھا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں محبت اور اپنی خاص رحمت کا جذبہ پیدا کر کے ان دونوں کے دلوں کو ملا دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یہ اللہ کی وہ نشانیاں ہیں جس پہ غور و فکر کرنے والے لوگ سوچتے، سمجھتے اور غور و فکر کرتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تیسری آیت ہے. اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. یہ زمین اور آسمان جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، ان کی تخلیق تمہارے لیے ہوئی. قرآن نے اس کا بار بار اظہار کیا ہے کہ انسان کو ہم نے مین کردار دیا ہے اور باقی ساری چیزیں اس انسان کے معاملت اور اس کی خدمت کے لیے ہم نے پیدا کی ہیں. یہ زمین اور آسمانوں کو ہم نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اللہ کا احسان اور اس کی نشانی ہے تمہارے لیے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اس زمین پر رہنے والے لوگ جن کے رنگ مختلف ہیں، جن کی زبانیں مختلف ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اس خوبصورت لڑی میں پرو کر انہیں ایک نسل بنا دیا اور ایک برادری بنا دیا ہے. ان فی ذلک لآیات للعالمین، پوری کائنات میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اگر وہ اس کو محسوس کریں، ذات، رنگ، زبان کے اختلاف سے بالا تر ہو کر اللہ کی اس نشانی کو محسوس کریں کہ اللہ کی زمین پر وہ رہ رہے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے وہ رہ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. اس زمین و آسمان کی صورت میں اس نے یہ انعامات فرمائے ہیں. پھر چوتھی بات، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اللہ نے تمہارے لیے اس زمین پر رہتے ہوئے، آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہوئے، تمہارے لیے راتوں کو نیند اور دن کو روزی کمانے کا ایک بہترین ذریعہ بنا دیا ہے. روشن دن میں تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور اندھیری رات میں تم اللہ کے فرائض ادا کرتے ہوئے سکون لو اور اطمینان سے اپنی نیند کو پورا کرو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، جو قوم توجہ سے جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. پانچویں بات، وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کے نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ جب اللہ کریم، اللہ ذوالجلال اپنی قوت کے ساتھ اس زمین پر بارش برساتے ہیں اور اس بارش میں کڑک اور چمک اور بادل ہوتے ہیں، اور پھر لوگ وہ دکھاتا ہے تمہیں کہ اس بجلی کو تم دیکھو کہ وہ کتنی قوت والی بجلی ہے، تم اس سے ڈرتے بھی ہو اور بارش چاہتے بھی ہو. اس بجلی کے کڑکنے سے ڈرتے بھی ہو اور بارش چاہتے بھی ہو، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت چاہتے ہو.
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر اس نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کے لیے آسمان سے پانی وہ اتارتا ہے، اس لیے کہ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ زمین کو بنجر ہو جانے کے بعد وہ جلا عطا کرے اور زندگی عطا کرے اور سرسبز و شاداب کر دے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، تو سمجھ اور عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرات چھٹی بات، ومن آیاتی ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ کائنات یوں ہی نہیں کھڑی، یہ اس کی خاص نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ یہ زمین باوجود اپنے مدار میں گھومنے کے، باوجود سورج کے گرد گھومنے کے، تمہیں محسوس تک نہیں کرواتی اور اللہ کے حکم سے بالکل تمہارے لیے پرسکون بنی ہوئی ہے۔ اور یہ آسمان بغیر عمد ترونہ، بغیر ستونوں پہ جو کھڑا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی ٹکڑے ہو کر نیچے نہیں گرا، اگر وہ نیچے گر جائے تو تباہی اور بربادی ہو جائے۔ لیکن سنو، ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، کل جب حشر کا دن ہوگا اور تمہیں اس زمین سے نکلنے کے لیے حکم دیا جائے گا، اذا انتم تخرجون، تو تم میں سے ہر ایک اللہ کے حکم سے اپنے اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف بغاوت کر سکے۔ جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سارے کے سارے اس کے حضور فرما بردار ہیں۔ جتنی چیزیں تمہیں اس زمین میں نظر آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں، ایک ایک چیز اللہ کے فرما بردار ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اسی مالک نے اس کائنات کا آغاز فرمایا ہے، تمہیں پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کر دیا۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس پوری کی پوری کائنات کو صرف اسی مالک کے حکم سے پھر دوبارہ بنایا جائے گا اور دوبارہ اس کیفیت میں لایا جائے گا جس کیفیت میں وہ چاہے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو اس کے لیے مشکل ہو۔ اس کے تو ایک کلمے سے یہ سارا سلسلہ اسی انداز میں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان میں ایک نہیں بے شمار مثالیں اس کی کاراگری کی اور اس کی عنایت کی، اس کے فضل کی، اس کی مہربانی کی، بے شمار مثالیں ایسی ہیں جن کو تم اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، طاقت کا مرکز وہی وحدہ لا شریک ہے، الحکیم، وہی مالک اپنی طاقت استعمال کرنا جانتا بھی ہے، غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، نستغفر اللہ، یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات، مجموعی طور پر یہ 7 آیات ہیں جن جو ہماری آج کی سورہ روم کی 7 آیات ہماری زیر بطول ہیں، اور ان 7 آیات میں 7 ہی بنیادی پوائنٹ ہیں، نکات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ ہمیں دلائی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز کہ مالک نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، تمہارا تعلق زمین سے ہے، زمین سے پیدا کیے گئے ہو، زمین میں جاؤ گے، زمین سے تم نکالے جاؤ گے۔ آج جس کیفیت میں تم جن تعصبات، مفادات اور تحفظات میں تم گرے ہوئے ہو،
ذرا اپنے آپ کو ان سے الگ کر کے دیکھو. بار بار قرآن مجید اس حوالے سے ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ اپنی تخلیق کو دیکھو تو صحیح، کس بلبوتے پر اتراتے ہو. اور پھر پوری کائنات، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد ان میں سے الگ سے کوئی اس کی تخلیق ہوئی ہو. ساری کی ساری کائنات آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. اسی بات کو میرے اور آپ کے پیارے آقا سید عالم رحمت للعالمین جناب خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں پیش فرمایا. آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، لا فضل لعربی علی العجمی، کسی بھی عربی کو، اس کائنات میں رہنے والے عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. عربی ہو اجمی ہو، بحیثیت انسان سارے کے سارے برابر ہیں. ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود، کسی رنگ کے اعتبار سے گورے یا کالے یا گورے کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی. فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے. اللہ کے ہاں جو فضیلت کا معیار ہے، جس پر نتائج سامنے آئیں گے، وہ صرف اور صرف تقوی ہے. کلکم بنو آدم، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو. وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. جس فرد کو اس بات کا ادراک رہتا ہے کہ میں مٹی سے پیدا کیا گیا ہوں، وہ کبھی بھی کبر کی پوزیشن میں نہیں آتا. تکبر، خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ وہ بیماری ہے کہ جس بیماری جس کو لگ جائے اس کے بارے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایمان، سب کچھ اپنی جگہ پہ موجود. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی میری امت کے کسی فرد کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر موجود ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. جنت کی خوشبو، الفاظ یہ حدیث کے، جنت کی خوشبو نہیں سن سکے گا. اور پھر ساتھ آپ نے فرمایا اگرچہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی، لیکن اس شخص کے لیے وہ حرام کر دی جائے گی. قصور اس کا کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. میں اچھے خاندان کا ہوں، اچھی فیملی کا ہوں، زیادہ پیسے ہیں میرے پاس، میرا رنگ زبید ہے، میرا رنگ خوبصورت ہے، لال سرخ ہے، فلاں فلاں. یعنی عجیب عجیب قسم کی شیطانی کہانیاں ہیں جو دل و دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. میں نے 10 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، 5 کروڑ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے کی گاڑی ہے میرے نیچے. یعنی یہ ایسا شیطانی عمل ہے جس میں شیطان اس بندے کو، اس کے ذہن کو خراب کرتا رہتا ہے، اپنی جگہ پہ چکر دیتا رہتا ہے. حالانکہ دوسرے کو بعض اوقات پرواہ بھی نہیں ہوتی، جہاں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے دوسرے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بعض لوگ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. لیکن یہ اپنے اس کو شیطان اپنی جگہ پہ ایسا گھما رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کبر کی پوزیشن میں آ کر ایمان کی سطح سے گرتا چلا جاتا ہے. لیکن اس سے بچ کون سکتا ہے؟ جس کے ذہن میں قرآن کا یہ تصور موجود ہو، ان خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. مٹی کہاں ہے؟ آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ کے قدموں کے نیچے ہے. مٹی آپ کے قدموں کے نیچے ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہی بات شیطان نے دلیل کے طور پر حضرت آدم کے مقابلے میں یہ کہی تھی. جب اللہ نے پوچھا نا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تم نے حکم عدولی کیوں کی، نافرمانی کیوں کی؟ اس کا مالک، میرے لیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا.
مٹی پاؤں کے نیچے آتی ہے، آگ کا شعلہ اوپر آتا ہے، میں اس سے افضل ہوں، میرا پیدائش کی جو بنیاد ہے وہ آسمانوں کی طرف جاتی ہے، میں تو اس سے بہت بہتر ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بہتر کسی نعوذ باللہ کمتر کے سامنے سجدہ کرے؟ یہ وہ کبر تھا جس کبر کے حوالے سے جب بات کی، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین انا خیر منہ، میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ حضرات، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ باقی کائنات کا ہر شخص کمزور ہے، ہر ایلیمنٹ کمزور ہے اور اس کا محتاج ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی سطح پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ بھی پوچھے گئے ایک موقع پر، سیاستہ کی حدیث بڑی معروف حدیث ہے، آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبر اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اچھا کھائے، کھانا اچھا کھائے، حلال کھائے اور اچھا کھائے، کیا یہ کبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اب دوسرا سوال یہ بولتے ہیں، یا حضرت یہ فرمائیں کہ کیا اچھے کپڑے پہننا کبر ہے؟ ایک آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کپڑے پہنتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، آپ نے فرمایا یہ کبر نہیں ہے۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ کبر کے علامات ارشاد فرمائیے، آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، اپنے کو بہتر سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، تکبر کی پہلی علامت یہ ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ متکبر انسان حق کو چھپاتا ہے، اصل چیز کو چھپاتا ہے اور بناوٹی چیز کو لا کے پیش کرتا ہے، غیر حق کو پیش کرتا ہے۔ حضرات، دوسری نعمت یہ مٹی سے پیدا کرنا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ اور پھر مٹی میں تدفین کرنا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ احسان ہے مالک کے۔ ہم توجہ سے ذرا اس پر غور کریں گے، فارغ وقت میں بیٹھ کر سوچئے اس پر کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو ہماری پوزیشن کیا ہوتی، کس کس انداز میں لوگ گل سڑ اور متعفن ماحول میں رہ رہے ہوتے، اور یہ انداز ہوتا۔ دوسری چیز جو کائنات کے مالک نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے تم پر، اس نے تمہاری فیملی کو تم میں مکمل کیا ہے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ والدین جن کے حوالے سے تم اس دنیا میں آئے ہو، اس کے بعد پھر آگے تمہاری فیملی بنا دی، اور اس فیملی کے بنانے میں کائنات کے مالک نے یہ اور بڑا احسان کیا کہ تمہاری اپنی فیملی، اپنی برادری، اپنی ذات، اپنی جنس، انسانیت سے باہر نہیں تمہیں نکالا، انسانیت کے اندر رہ کر ایک فضل اور شرف دے دیا ہے، اور پھر حیوانیت سے تمہیں بچا کر انسانیت کا شرف تمہیں دیا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا یہ نظام، یہ اسلام، یہ وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے جو حیوانوں والی حرکتوں سے بچا کر انسان کو انسانوں والی اور شرف والی عادات کی طرف، اخلاق کی طرف لے کے آتا ہے۔ آج بھی شیطان اور اس کے چیلے چمٹوں کی یہ پوری کوشش ہے، ہندو اقوام کی، غیر مسلم اقوام کی، یورپین اقوام کی، جس طرح وہ معاشرے میں ننگے ہو گئے ہیں اس طرح محمد رسول اللہ کی امت بھی ننگی ہو جائے، ان کی پوری کوشش ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں یہ عملی طور پر ہمارے اپنے معاشرے میں یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ہم کبھی کبھی ان کی خواہشات پر سوچتے اسے پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہماری اپنی نسلیں بگڑ رہی ہیں اس حوالے سے۔ حضرات، بعض اوقات ایک ہی عمل کو اسلام جب پاکیزگی اور شرف دیتا ہے، اس کی نسل کا تحفظ کر دیتا ہے اور خامد کی ذمہ داری بنا دیتا ہے، تو پھر وہی شرف جو ہے وہ انسان کے لیے زندگی کا اہم ذریعہ اور بابرکت ذریعہ بن جاتا ہے۔
اللہ نے یہ نکاح اور شادی کی جو پوزیشن ہے اس کو جتنا مبارک بنایا ہے، سورہ نساء کے آغاز میں جو خطبہ نکاح کی آیات پڑھی جاتی ہیں اکثر، اس میں جو جملہ ہے وہ کمال قسم کا جملہ ہے، ایمان والو اللہ کے نام پر، یہ تمہارے نکاح اللہ کے نام پر ہوتے ہیں، اللہ کی وہ مرضی ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس کے نام پر تم یہ نکاح کرتے ہو اور اس کے نام پر یہ تم معاہدہ کرتے ہو، ورنہ نہ تو دل مل سکتے اور نہ ہی ہم آہنگی ذہنی ہو سکتی اور نہ ہی اطمینان اور سکون کی کیفیت گھروں میں ہوتی۔ اور آج جہاں رسمی طور پر اللہ کا نام لیا جائے اور نکاح کے خطبے کے وقت بھی چند لمحے خاموش رہنا مشکل ہو جائے جس میرج ہال میں، اور پھر نکاح کے خطبے سے پہلے بھی موسیقیت کا ماحول ہو اور نکاح کے خطبے کے بعد بھی موسیقیت کا ماحول ہو، اور بے پردگی کے عالم کی یہ پوزیشن ہو کہ جس کو اسلام نے تقدس دیا تھا اس تقدس کو خود ماں باپ، خود خامد اور خود وہ اس کی فیملی اس تقدس کو خود پامال کر رہے ہوں، اس سے بڑی اور ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور بالخصوص ان کیمروں اور تصویروں نے، ان موویوں نے آج کی پوری نسل کی، آنے والی نسل کی تباہی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یہاں کائنات کے مالک نے اسے ایک نعمت قرار دیا ہے، اور اس نعمت کو اللہ نے فرمایا کہ مودت اور رحمت ہم نے دی ہے۔ کبھی اس پہ غور کیا کریں کہ آج اس طلاقوں کی شرح کیوں بڑھ رہی ہے، فیملیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں، نوجوان نسل کیوں ہائپر ہو جاتی ہے، نوجوان بچیوں کے مطالبات کیوں زیادہ ہو گئے ہیں؟ یہ بڑی عجیب قسم کی کیفیات ہیں۔ کیا یہ ان تک محدود ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ہمارا خود اس میں حصہ ہے، ہمارا خود اس میں حصہ ہے۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادیں ہم نے فراہم کی ہیں۔ آج جو بے حیائی پروان چل رہی ہے، کیا جس طرح یہ بچہ اور یہ بیٹی ہمارے ہاتھوں میں پروان چڑھی ہے، ہماری گودوں اور ہمارے گھروں میں پروان چڑھی ہے، کیا اس کے اخلاق اور عادات ہمارے ہاتھوں اور ہماری گودوں میں نہیں پروان چڑھے؟ ہم نے خود ہی وہ ساری کی ساری چیزیں ترتیب دی ہیں۔ ماہرین نفسیات کا یہ اصول ہے کہ بچہ 3 سال تک جو کچھ اپنی ماں کی گود میں اور باپ کی حرکات اور اپنے ماحول اور کمرے اور اپنے گھر والے فیملی کے ساتھ دیکھتا ہے، 3 سال تک اس کی میموری جو مکمل ہو جاتی ہے، سیکھ جاتا ہے 3 سال تک۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے چھوٹے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ یہ تمہارا چاچو، اس کو ذرا گالی دو نا، گالی نکال کے اس کو بتاتے ہیں کہ الٹے نام لے کر بتاتے ہیں ہم، مذاق جس کو ہم پھر پوری فیملی بیٹھی ہوتی ہے وہ ہنس رہی ہوتی ہے اور مذاق کر رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب وہ رو پڑتا ہے تو ہم اللہ ہو پڑھتے ہیں، جب وہ خوش ہوتا ہے تو ہم شیطان کے بندے بن جاتے ہیں۔ یعنی رویوں میں آپ ذرا فرق دیکھیں کہ ہماری فیملیوں کے رویے کیا ہیں۔ جب تنگی آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو پھر دوڑ کے اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور جب خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، اس کے معاملات کو بھی بھول جاتے ہیں، اس کے احکامات کو بھی بھول جاتے ہیں، اخلاق و عادات کو بھول جاتے ہیں۔ تو حضرات، یہ رحمت اور مودت جو اللہ کی خاص نعمت ہے، اس نعمت کو جب اللہ کی نافرمانی سے بدل دیں گے تو پھر وہ نعمت میاں بیوی کے اندر نہیں رہے گی، پھر وہ انسانیت کی بجائے حیوانیت کی طرف آئیں گے۔ جب حیوانیت کے اسباب ختم ہو جائیں گے پھر وہ رشتے تباہ ہو جائیں گے، پھر معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اسلام نے، یا اللہ نے جو ہمارے سامنے رکھا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے خامد کا کام ہے کہ اپنی بیوی کو اللہ کی نعمت سمجھے، اور جتنی اس کی تربیت کے ذرائع ہیں اس میں اس کا وہ ذمہ دار ہے وہ پورے کرے۔ اس کی جان ضرورتیں پوری کر رہا ہے، وہاں اس کی تربیت کے ذرائع بھی پورے کرے، وہاں اس کے لباس کی طرف بھی نظر رکھے، وہاں اس کی زبان کی طرف بھی نظر رکھے،
اور اس نظر کون رکھ سکے گا؟ وہی جس کے اپنا لباس ٹھیک ہو، جس کی اپنی زبان ٹھیک ہو، جس کا اپنا اخلاق ٹھیک ہو۔ اگر خود بندہ بد اخلاق ہو، خود وہ گالیاں نکال رہا ہو اور خود وہ اس کی زبان اچھی نہ ہو اور وہ توقع رکھے کہ اس کی بیوی اچھی زبان بولے، تو کیسے بولے؟ خود وہ ناپاک رہنے کا عادی ہو اور بیوی کے بارے میں وہ آئیڈیل سوچ رہا کہ میری بیوی پاکیزہ رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب آپ اچھا نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں معاشرے میں، اس کے لیے خود اچھا بن کے دکھائیں گے تو پھر اچھا نمونہ سامنے آئے گا۔ تو حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہماری فیملی ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہماری یہ نظام ہے جو میاں بیوی کا نظام، ایک نئے گھرانے کی تشکیل اور پھر ان کی اولاد اور اس اولاد کی تربیت کی ذمہ داری، یہ وہ پورا سلسلہ ہے جو بحیثیت امت مسلمہ ہم میں سے ہر فرد پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح یہ بھی چیز فرض ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی تربیت کی، تم نے اللہ کی نافرمانی کا خیال رکھا اور فرما برداری کا خیال رکھا۔ اور وہ بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ علماء سے سنی اور پڑھی ہوگی۔ ایک بیٹی جس کو اس کی نافرمانی اور غلط حرکات پر جہنم کا حکم ہوگا، تو اللہ کی حضور رک جائے گی اور درخواست کرے گی کہ مالک میں عرض کرنا چاہتی ہوں، اور اس کی عرض سنی جائے گی اور درخواست یہ ہوگی، مالک یہ تسلیم کہ میں بری تھی، میں نے غلط حرکات کی، نافرمانیاں کی، لیکن اگر میرے باپ سے پوچھا جائے جس نے اپنی گود میں مجھے کھلایا تھا، مجھے لباس اس نے دیا تھا، میرے کھانے کا بندوبست وہ کرتا تھا، میرے اسکول کی تعلیم اس نے مکمل کروائی، اس سے پوچھا جائے کہ مجھے جہنم سے بچانے کا اس نے کیوں نہیں بندوبست کیا؟ جب میں دوزخ کی طرف جا رہی تھی اس راستے پر اس نے کیوں نہیں رکاوٹ ڈالی؟ جب میں ذاتی طور پر اگر باپ کی نافرمانی کرتی تو مجھے تھپڑ پڑتے تھے، لیکن خدا کی نافرمانی پر مجھے کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ میرے بھائی سے پوچھا جائے، یہ میرا بڑا بھائی یہ اپنے اللہ تللوں میں لگا ہوا تھا اور اس نے مجھے کبھی بھی نہیں پوچھا تھا، میں جو مرضی کرتی ہوں، میرے حالات پر کبھی اس کی نظر نہیں رہی تھی۔ میرے خامد سے پوچھا جائے، جس کے گھر میں گئی اس کی ذمہ داری تھی، اس نے بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، حتیٰ کہ اولاد کے بارے میں وہ خاتون یہ کہے گی کہ مالک میری اولاد کا بھی فرض تھا، میرے بچوں کا فرض تھا کہ اپنی ماں کے حوالے سے اس کو سیدھا راستہ دکھاتے، اگر وہ غلط راستے پر تھی تو میرے ساتھ ان کو بھی بھیجا جائے جہنم میں، تاکہ یہ لوگ بھی اس کی سزا بھگتے جو اپنی ذمہ داری انہوں نے نہیں ادا کی۔ اللہ کے نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری فیملی مکمل کی ہے، تمہارے اپنے فیملی سے تمہاری بیویاں تمہیں عطا کی ہیں، اور اس لیے عطا کی ہیں کہ تمہارے گھر کا ماحول امن کا ماحول رہے، سکون کا ماحول رہے۔ یہ ساس اور بہو کے جھگڑے یہ تب ہوتے ہیں جب اللہ کی نافرمانی کا ماحول بن رہا ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی ہوتی ہے، آنے والی اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھتی ہے اور ساس اسے اپنی بیٹی سمجھتی ہے، تو یہ وہ ماحول ہے جو خوبصورت ماحول بنتا ہے، اور یہی اسلام نے اس کی ہدایات دی۔ حضرات، قرآن مجید نے ایک زندگی کے ایک ایک معاملے میں ہمارے سامنے خوبصورت رہنمائی ہمارے سامنے رکھی ہے۔ آخری بات میں پھر وہ دہراؤں گا، اللہ نے محبت، مودت اور رحمت میاں بیوی میں یہ خصوصی رحمت کے طور پر عطا کی ہیں، لیکن یہ تب ہوں گی جب میاں بیوی اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ حضرات، میں کل ہی دیکھ رہا تھا، محترم قاضی حسین احمد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کسی نے ان سے پوچھا کہ وہی جو عمومی انداز میں سوال ہوتے ہیں صحافیوں کے، ہاں جی آپ کی شادی کیسے ہوئی، آپ نے فیملی کیسے، یہ سارا سلسلہ، تو مجھے بڑی خوبصورت بات لگی۔
انہوں نے کہا یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں پہلے دن سے اس کی توفیق دی ہے کہ ہم میاں بیوی پہلے دن سے مل کر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہم نے تفہیم القرآن کا مل کے مطالعہ کیا ہے، پوری تفسیریں پڑھی ہیں۔ جس گھر میں میاں بیوی، بچے، ماں باپ مل کر ایک فیملی بن کے قرآن کا مطالعہ کریں گے، جس گھر میں مل کر حدیث کا مطالعہ ہوگا، مل کر دین پہ غور ہوگا، آپ یقین کریں کہ ان دلوں میں شیطان اپنی جگہ نہیں بنا سکے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں تو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔